ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قد رضي الله سورة محمد الله أحد الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے الجزائر میں پیش آیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے۔ اس دودھ پھوتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ اس دنیا کے ابھی کے وقت میں سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ ناوی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھ سکتا ہے۔ الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے یحییٰ کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے۔ دوستو، اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا۔ الجزائر کے سب سے بڑے اخبار اشرق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے الخصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے۔ ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ میں خواب میں انہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر ہیبت وادی ہو گئی۔ جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو۔ چنانچہ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں اس عجیب و غریب خواب کی تعمیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے موجود ہوں۔ وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریا، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی۔ میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے۔ ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال لے گئے تو ڈاکٹروں نے ایک ٹیسٹ کے بعد بتایا اگر اس انگلی کو کاٹ بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ نکل آئے گی۔ اس اضافی انگلی کے ساتھ یحییٰ کا دایاں ہاتھ ایسا لگتا ہے جسے حق تعالیٰ کا اسم مبارک لکھا ہو، اس لیے ہم نے اسے کٹوانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ یحییٰ کی خالہ کا کہنا ہے کہ جب اس بچے کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھایا جسے کلمہ شہادت پڑھتے وقت اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یحییٰ عام بچوں کی طرح روتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی قرآن کریم کی آیت اسے سنائی جاتی ہے تو یہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ کے بارے میں اس کے اہل خانہ اس وقت میں مختلف ہوئے جب اس کی عمر 1 برس ہوئی۔ اس نے دیوار میں لگے فریم کی جانب اشارہ کیا، اس پر لکھے کلمہ طیبہ کو پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یحییٰ قرآن کریم کھول کر اس میں آیت سجدہ ڈھونڈ کر پڑھنے لگا۔ اپنے ہم عمر کی طرح اسے کھلونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف قرآن کریم یا بچوں کی دینی کتاب ہی ہاتھ میں لیے رکھتا ہے۔ اگر قرآن یا کتاب نہ ملے تو وہ ٹی وی پر قرآن کریم کی تلاوت سنتا رہتا ہے۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے تلاوت کر رہا ہے اور کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی گویا شامت آ جاتی ہے۔ یہ پیدائشی حافظ اس سے لپٹ جاتا ہے اور اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتا تب تک اس غلطی کی اصلاح نہ کرا لے۔ حفظ قرآن کے ساتھ رفتہ رفتہ یحییٰ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ اب مشہور قرآ اکرام اور مشائخ میں فرق بھی کرنے لگا ہے۔ پھر یحییٰ کو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس بچے کو جنات نے اپنی گرفت میں کر لیا ہے، وہی اس کی زبان سے بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اسے لے کر
علاقے کے بڑے بڑے عالم دین عامل کے پاس چلی گئی۔ جب عامل یحییٰ پر دم کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھنے لگے تو اس نے بھی اس عامل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر عامل نے یحییٰ کی ماں سے کہا کہ اس بچے پر کسی جن کا اثر نہیں ہے، یہ قدرت کا بہت بڑا معجزہ ہے جس سے حق تعالیٰ اپنے دین کا بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں، جو تجھے مبارک ہو۔ الجزائر میں ہونے والے مقابلوں نے یحییٰ کا دنیا کا ناعمر ترین حافظ قرار دے کر اسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ دوستو سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے یہ بچہ جو قرآن حافظ پیدا ہوا۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک اور زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دینا تاکہ ہم جب بھی کوئی ویڈیو ڈالیں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔